تحریک تھی اس کو تقریباً 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے آپ آج کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا یہ جو مرکزی دھرنا ہے سپلائی بازار راولہ کوٹ کے اندر 9 مئی سے یہ اس دھرنے کا آغاز کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر جو 3 ہمارے بڑے مطالبات تھے جس کو لے کے ہم بیٹھے تھے کہ آٹے پہ سبسڈی بحال کی جائے اور بجلی کے بلات کے اندر جو ظالمانہ ٹیکسیز ہیں انہیں ختم کیا جائے، مفت بجلی کا اصول ممکن بنایا جائے اور حکمران اشرافیہ کی جو مرات ہیں ان کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے۔ تو ان مطالبات کو لے کے ہم یہاں پہ بیٹھے تھے اور آج الحمدللہ ہمارے اس احتجاجی دھرنے کو 180 دن یعنی 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی موقع پہ آج ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ دھرنے کا آغاز ہوا اور اس کے بعد جو ہے 9 مئی کو جب آغاز ہوا تو رفتہ رفتہ یہ دھرنا ہمارے احتجاجی دھرنے پوری ریاست کے اندر پھیلے، پہلے پونچھ کے اندر، پھر پونچھ ڈویژن اور پھر تینوں ڈویژن کے اندر یہ احتجاجی دھرنے بھی پھیلے اور ساتھ جو ہے ہماری جو احتجاجی تحریک ہے وہ پوری ریاست کے اندر کریا کریا گاؤں گاؤں شہر چھوٹے بڑے ہر پوری ریاست کے اندر تاؤ بٹ سے لے کے چھم تک جو ہے وہ اس ریاست کی قومی عوامی تحریک بنی اور اسی تحریک میں ہم نے جو ہے اس بجلی کے بلات کا بائیکاٹ کیا اور گزشتہ 3 ماہ سے ہمارا بجلی کے بلات کا مکمل بائیکاٹ عوام نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک جو ہے ہمارے بنیادی جو مطالبات ہیں ان پہ جو ہے کوئی اس پہ سنوائی نہیں ہو جاتی، ان کو حل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہماری یہ احتجاجی تحریک، ہمارے یہ احتجاجی دھرنے یہ جاری و ساری رہیں گے۔ سر، اس تحریک کے دوران مختلف بار جو عوامی جو تحریک تھی اس پر یہ بھی کہنے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک سازش ہے اور لوگوں کو یہ ایک بھٹکایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حکومت کی طرف سے اور حکومت کے جو سہولتکار ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے پروپیگنڈے اور اس طرح کے تحریکوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، انہیں سبوتاژ کرنے کے لیے ایسے حربے وہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جو مقاصد یا کوئی اس کے پس پردہ مقاصد قطعاً نہیں تھے، جو مقاصد ہیں وہ سامنے ہیں۔ عوام کے بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کو آٹے بجلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ تو بالکل واضح اور دو ٹوک ہیں۔ تو بنیادی طور پر ان لوگوں کو اس کی یقیناً تکلیف ہے جو بالخصوص جو حکمران طبقہ ہے، جو حکمران اشرافیہ ہے، جو بیوروکریسی ہے، کیونکہ ہم نے پہلی بار جو ہے پوری ریاست کے اندر ان کی جو مرات ہیں، ان کی جو عیاشیاں ہیں، جو عوام کے خون پسینے کی کمائی پہ ٹیکسیز پہ، تو اسے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ عام آدمی کا اندر یہ شعور بیدار ہوا ہے کہ ہمارے ٹیکسیز پہ حکمران طبقہ عیاشیاں کر رہا ہے اور عوام جو ہے بجلی اور آٹے کو ترس رہے ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے وہ اس طرح کی کوئی پروپیگنڈا یا اس طرح کرتے ہیں، لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ عوام نے کان دھرے اس پہ اور نہ ہی جو عام ہماری جو عوام الناس تھی انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر ہماری احتجاجی طریقے میں بھرپور اس میں حصہ ڈالتے رہے۔ سر، اس پرامن احتجاجی جو تحریک تھی اس پر مختلف بار پولیس کا کریک ڈاؤن بھی ہوا اور مختلف طریقے سے اس کو ڈیٹیپ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس دوران جب کریک ڈاؤن ہوا، گرفتاریاں ہوئی، تو آپ پر کوئی دباؤ بھی ہوا یا تحریک سے ودرا ہونے کے لیے بھی آپ کو کہا گیا؟ جی یقیناً ہمارے جو احتجاجی دھرنے تھے وہ پرامن دھرنے تھے۔ کوئی ہمارا کسی جگہ ریاست کے اندر کوئی ہمارا دھرنا کہیں پہ سڑک نہیں بند کی گئی اور نہ ہی جو ہے ہمارا کوئی اس طرح کوئی جو ہمارا جمہوری اور قانونی حق ہے پروٹیسٹ کا وہ ہم نے استعمال کیا۔ تو اس کو ہماری اس پرامن تحریک کو پرشدت بنانے کے لیے، اسے کچلنے کے لیے حکومت نے جو ہے ہمارے اس پرامن دھرنوں پہ کریک ڈاؤن کیا، ہمارے اس تحریکی ساتھیوں کو، قائدین کو گرفتار کیا، انہیں پابند سلاسل کیا، ان پہ بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے، لیکن بالآخر جو ہے اس ساری جو ہماری تقریباً 1 ماہ کی کشمکش رہی، دباؤ تو ظاہر ہے انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے کے اندر ہم جو ہے حکومت کو
پسپائی اختیار کرنی پڑی، انکنڈیشنل جو ہے ہمارے ساتھیوں کو انہیں رہا کرنا پڑا جنہیں بیلیں نہیں کروائی. تو اس حوالے سے یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم ان کا کوئی دباؤ، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ انکنڈیشنل وہ سارے لوگ ریلیز ہوئے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی ان کا دباؤ یا کوئی چیز برداشت نہیں کی، کیونکہ جب انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، جب انہوں نے گرفتاریاں کی، تو اس کے بعد ایک عوام کا رد عمل جو ہے بھرپور انداز میں سامنے آیا. پوری ریاست کے اندر عوام جو ہے ایک بڑی تعداد میں باہر نکل آئے، جو ان کو لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک تھریٹ تھی ان کے لیے، جس کے بعد ہی وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئے. سر اس تحریک میں جب اسیران رہا ہوئے تو اس کے بعد یہ چیز بھی میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرتی دکھائی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تھے وہ منظور ہو گئے اور گورنمنٹ نے جو ٹیکسیز واپس لے لیے اور لوگ جو ہے بجلی بلات جمع کروائیں. تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں؟ جی اس میں یہ تھا کہ پچھلے ہمارے جو 2 ماہ سے اس سے قبل جو سپٹمبر کا بل جو اکتوبر میں آتا ہے، وہ جو بلات تھے، اس سے قبل جو ہمارے جو بائیکاٹ کی جو تحریک تھی، مہم تھی، وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی تھی. انہیں اس کو کنفیوز کرنے کے لیے، ایک عوام کے اندر ابہام پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کا وہ پریس اسٹیٹمنٹ تھی کہ جو ہمارے ٹیکسیز میں کوئی کمی کر دی گئی یا کوئی اس میں ٹیرف میں تبدیلی کر دی گئی، قیمت میں کمی کر دی گئی. حالانکہ عملاً جب ہمارے بلات آئے تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں کمی کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری کسی ٹیکسیز میں کمی کا مطالبہ قطعاً نہیں ہے. ہمارا مطالبہ جتنے بھی جملہ ٹیکسیز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، جبر ہے، استحصال ہے کہ ہماری ریاست کے اندر 2700 سے 3500 میگا واٹ بجلی تیار ہو رہی ہے، ہماری ضرورت صرف 400 میگا واٹ ہے. تو اس سے جو ہے اتنے مہنگے دوموں، ایک تو پہلے 2 روپے 59 پیسے پہ 30-32 روپے اس کی قیمت گائی جاتی ہے، اس کے اوپر ٹیکسیز گائی جاتی ہیں جو ہمیں 55 سے 60 روپے ہمیں پڑتی ہے. تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. تو ہم کسی بھی ٹیکسیز کو، جو جملہ ٹیکسیز ہیں بجلی کے بلات کے اندر، ان سارے ٹیکسیز کو نہیں مانتے. اور کسی صورت ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کوئی ایک ٹیکس بھی، حتیٰ کہ جو بینک چارج یا جو سر چارج لیا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو. ہم تو سارے ٹیکسی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. ہمارا تو مطالبہ ہے کہ مفت بجلی جو ہے عوام کو دی جائے، کہ عوام کا، کشمیریوں کا حق ہے کہ انہیں مفت بجلی دی جائے. سر چونکہ آج اس تحریک کو 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں، تو ایک لمبے عرصے سے یہ تحریک چل رہی ہے، تو اس پلیٹ فارم سے جو بھی لوگ آپ کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ریاست کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے وہ مسلسل جو ہے ہمارے اس احتجاجی تحریک کے دوران احتجاجی ریلیاں بھی منعقد ہوئی، باوجود اس کے کریک ڈاؤن ہوئے، گرفتاریاں کی گئی، اس کے باوجود ہمارے ساتھی پوری ریاست کے اندر جو ہے شٹر ڈاؤن بھی ہوتے رہے، بار بار شٹر ڈاؤن ہوتا رہا، پہیہ جم ہوتا رہا. تو اس سارے جو لوگ جنہوں نے اس تحریک میں اپنا ایک کلیدی رول ادا کیا، اس میں ٹرانسپورٹر ہیں، انجمن تاجران ہیں، اور ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے طلباء ہیں، ہمارے علماء ہیں، اور ساتھ جو ہے عوام الناس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں، بعض پولیٹیکل پارٹیز جو شروع دن سے اس تحریک سے وابستہ ہیں، ان سارے کے جو ہے ہم ایک تو شکر گزار ہیں کہ وہ اس تحریک کے اندر ان کا کلیدی رول ہے. یقیناً ابھی تحریک ختم نہیں ہوئی اور تحریک جاری و ساری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے، ان سے یہ جو گزارش ہے کہ اس ایک تو بجلی کے بلات کے حوالے سے جو بائیکاٹ ہے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے، اس وقت تک جاری و ساری رکھنا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پرامن جو ہتھیار ہے وہ بجلی کے بلات ہیں، جسے ہم عوام جو رضاکارانہ طور پر اسے بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے. اور جس کسی نے ابھی کہیں بجلی کا بل اگر جم کروایا ہے دانستہ طور پر، تو اس تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ ایک قومی تحریک ہے، اس میں وہ اپنے حصے کا کردار ادا کریں تاکہ اس تحریک کو کامیابی کی طرف آگے جا سکے. دوسرا، ہمارے جو بالخصوص اس تحریک کے ساتھ جن لوگوں نے جو پاکستان کے اندر، بالخصوص راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر ہمارے جو کشمیر کمیونٹی تھی، انہوں نے وہاں پروٹیسٹ بھی کیے بھرپور انداز میں. انہوں نے ہمارے اس آواز کے ساتھ آواز ملائی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور ساتھ جو ہے ہمارے بیرون ملک میں جو ہمارے کشمیری ہیں، بالخصوص لنڈن کے اندر،
बेल्जियम के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूएई की वहाँ उस अरब अमारात में वहाँ भी जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए और कार्नर मीटिंगें भी की और इसमें हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई। तो उनसे भी हम यही गुजारिश करेंगे कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते उस वक्त तक इससे हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं ताकि हमारी आवाज़ एक तवाना और मौसर आवाज़ बन सके और हम कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर मंजीर कश्मीरी साहब हमारे साथ गुफ्तगू करें।